دائرہ یہی ہے حضرات محترم. آج کوئی مذہب اسلام کے علاوہ تاب نہیں رکھتا کہ وہ اپنے مذہب کے نام پہ کھڑے ہو کے اپنے مذہب کی تبلیغ کرے, اپنے مذہب کی طرف دعوت دے, اپنے مذہب کو تا قیامت حرف آخر بتائے, اپنے مذہب کو کامیابی کی کنجی بتائے. اللہ ذوالجلال کی قسم دنیا میں ایک دین بھی ایسا نہیں جو یہ اعلان کی تاب رکھے سوائے اسلام کے. یہی وجہ ہے, اب اس نقطے کی طرف آ رہا ہوں, ذرا غور کیجیے گا. یہی وجہ ہے کہ وہ اب مذہب کا نعرہ نہیں لگاتے, عیسائیت کا نہیں, یہودیت کا نہیں, ہندو مت کا نہیں, سکھ مت کا نہیں ہے, کسی اور چیز کا نہیں. اب ان تم سب نے مل کے ایک مشترکہ نعرہ لگایا ہے. کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے کوئی؟ وہ تم بیان سنتے ہو بے ایمانہ, تو اس لیے بات کر رہے ہیں. یہ سارے مذہب مل کے انہوں نے انسانیت کا نعرہ لگا دیا. یہ عیسائیت کا نعرہ نہیں لگا سکتے, ہمت ہی نہیں ہے. عیسائیت کا نعرہ لگا کے کیا کریں گے؟ عیسائیت نے تو سائنسدانوں کو پھانسی دی تھی, پھر ان کے اندر تحریک پیدا ہوئی, فرانس کے انقلاب آیا, پھر یورپ کے اندر انقلاب آیا, پادریوں کو انہوں نے چرچ تک محدود کر دیا, پوپ کو دو مرلے کی اسٹیٹ دے کے وہاں چھوٹی سی ٹوپی بنا کے اس کو رکھ دیا. عیسائیت نے تو پاپائیت کے خلاف جنگ لڑی ہے. وہ کیسے عیسائیت کا کیا کہتے ہیں وہ دم بھر سکتی ہے اور عیسائیت کا نام لے سکتی ہے؟ وہ اسلام کے خلاف عیسائیت کو استعمال کر سکتی ہے, لیکن اس کے اندر وہ اخلاقی جرت نہیں ہے کہ عیسائیت کے نام سے سامنے آئے. اس لیے ان سب نے مل کے انسانیت کا نعرہ لگا دیا ہے. ان ممالک میں تھنک ٹینکس ہوتے ہیں جو 100-200 سال 500 سال بعد کی سوچتے ہیں, مفکر ہوتے ہیں. یہ مفکر فیصلہ کرتے ہیں کہ اپنی قوم کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو کس ٹریک پہ سفر کروایا جائے. اس ٹریک پہ سفر کروانے کے لیے یہ باقاعدہ ایک نظام طے کرتے ہیں. اس نظام کو پھیلانے کے لیے پھر یہ اپنی ترجیحات ان کی ہوتی ہیں, یہاں تک کہ ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں. جیسے جمہوریت ایک ٹرمینالوجی ہے, جمہوریت ایک ٹرمینالوجی ہے, اور یہ خلافت کے خلاف میدان میں اتری ہے. لیکن اس جمہوریت کا ایسا زبردست قسم کا نعرہ لگا, ایسا زبردست قسم سے پروپیگیٹ کیا گیا اس ڈیموکریسی کو کہ مسلمان مفکر بھی جمہوریت کا نعرہ لگانے پہ مجبور ہو گئے. انہوں نے نہ بلی اسلامی جمہوریت کا نعرہ لگا دیا. جیسے سوشلزم آیا نا تو کہا اسلامی سوشلزم, اسلامی کمیونزم, جو مرضی رکھنا. بالکل اسی طرح جمہوریت آئی وہاں سے, تو ہمارے بعض مفکرین کو غلطی لگ گئی, انہوں نے اسلامی جمہوریت کا لیبل لگا کے اس جمہوریت کے کیا کہتے ہیں ہاتھ پاؤں ناخن کاٹ کوٹ کے چونچ کاٹ کوٹ کے نا برابر کر کے کہا یہ اسلامی جمہوریت. بوڑھی اماں کے ہاتھ طوطا لگا, اس بیچاری کو پتا نہیں تھا کہ طوطے کی اپنی خوبصورتی کیا ہوتی. اس نے کہا ہے اللہ یہ دیکھو اس کے ناخن بھی بڑے ہوئے ہیں پاؤں کے, دیکھو اس کی چونچ بھی لمبی ہو گئی, بیچارہ کھائے گا کہاں سے. اس بوڑھی اماں نے اس طوطے کو پکڑا, سب سے پہلے اس کے سارے ناخن کاٹ کے اس کو ہتھیاروں سے فارغ کر دیا, اوپر سے پھر اس کی کیا کہتے ہیں چونچ بھی بالکل دونوں چونچیں برابر کر دی. اس نے اپنے دونوں ہونٹ دیکھے ہوں گے, چلو میں اپنے دونوں ہونٹ کی طرح اس کے دونوں چونچ بھی برابر کر دوں, اور وہ بیچارہ کھائے کہاں سے. تو اس نے کہا یہ دیکھو یہ اب یہ بالکل خوبصورت ہو گیا ہے, بالکل ڈرائی کلین ہو گیا, بیوٹی پارلر سے تشریف لا چکا ہے. سمجھ آئی بات کی؟ ہم نے بھی اسلام کے ساتھ وہی سلوک کیا, ہم نے بھی اسلام کے ساتھ یہی سلوک کیا. اسلام اپنی ذات میں کامل اور مکمل تھا, ہے اور رہے گا. ہم نے بعض ہمارے لوگوں نے ان کی طرح بوڑھی اماں کی طرح سلوک کیا, اس کو پکڑ لیا ہے اللہ یہ وقت کے ساتھ مطابقت نہیں کھاتا, وقت کے فیشن پورے نہیں کرتا, چونچ ادھر سے کاٹی, ناخن ادھر سے کاٹے, ادھر ادھر کر کے اس کو قابل قبول بنا کے جمہوریت چپکا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیے کہ اسلام سے بڑا کون سا مذہب ہے جو جمہوریت کا علم بردار ہو. تو سوال پیدا ہوتا ہے جب جمہوری لوگوں نے جمہوریت گڑی تب آپ کو یاد آیا, اس سے پہلے جمہوریت کہاں گئی تھی؟ اس کا مطلب آپ سب کو قصوروار ہو. مغرب نے جمہوریت کا نعرہ لگایا, پھر آپ میدان میں اترے, اسلام سے بڑا جمہوریت کا علمبردار کون ہے؟
اچھا اسلام سے بڑا سوشلزم کا علمبردار کون ہے؟ جب یہ لینن وغیرہ سوشلزم لے کر آئے تو تب آپ نے کہا اسلام سے بڑا سوشلزم کا علمبردار کون ہے؟ اس سے پہلے اسلام کہاں تھا؟ اس کا مطلب آپ قصوروار ہو۔ اسلام اپنی ذات میں کامل اور مکمل ہے۔ انسانیت کا نعرہ اسی طرح لگا ہے۔ بھائی وہی بات کہنا چاہ رہا ہوں، بات لمبی ہو رہی ہے تو آپ لوگوں نے عشاء کی نماز بھی ابھی نہیں پڑھی۔ جب جمہوریت کی طرح انسانیت کا نعرہ لگا تو ہمارے لوگ کھڑے ہو گئے، کہا اسلام سے بڑھ کر کون ہے جو انسانیت کا نعرہ لگا ہے؟ ان غریبوں نے یہ دیکھنا گوارا نہیں کیا، کم سے کم سمارٹ فون ہر ایک کے جیب میں ہے، نکالیں گوگل پہ کلک کریں ہیومینٹی کسے کہتے ہیں، ہیومینزم کسے کہتے ہیں، انہیں سمجھ آ جائے گی کہ انسانیت اس وقت مذہب کا روپ دھار چکی ہے۔ وہ عیسائیت کا نام نہیں لے رہے، وہ یہودیت کا نام نہیں لے رہے، لیکن سارا گھن انہوں نے جمع کر کے انسانیت کی امبریلا کے نیچے دے دیا۔ سارا گھن انسانیت کی امبریلا کے نیچے دے دیا ہے۔ اگر میں اس پورے گوگل کے گن کو، پورے ان کے مغربی مفکرین کے گن کو ایک جملے کے نیچے جمع کروں تو ذرا غور سے سنیے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں انسان کے لیے قانون صرف انسان بنا سکتا ہے۔ اگر میں مغربی مفکرین کے، ان کے تھنکرز کے سارے گن کو جمع کر کے ایک جملے میں بیان کرنا چاہوں تو نوٹ کر لیجیے گا، وہ کہتے ہیں انسان کے لیے قانون بنانے کا اختیار کس کو ہے؟ انسان کو۔ وہ کہتے ہیں انسان کے لیے قانون بنانے کا اختیار انسان کو۔ تو کتابوں کی چھٹی ہو گئی، قرآن کی چھٹی ہو گئی، احادیث کی چھٹی ہو گئی۔ بھائی انسان کیوں بنا ہے؟ کہا انسان سے بہتر انسان کو کون جانتا ہے؟ جب انسان بنائے گا تو لامالا انسان کا بنایا ہوا کوئی بھی قانون حتمی نہیں ہوتا، وہ ٹائم اینڈ اسپیس کا محتاج ہوتا ہے، وہ علاقائیت کا محتاج ہوتا ہے، وہ لسانیت کا محتاج ہوتا ہے، وہ جغرافیے کا محتاج ہوتا ہے، وہ زبانیں کا محتاج ہوتا ہے، وہ مزاج کا محتاج ہوتا ہے۔ یہاں کالا سفید، وہاں سفید کالا۔ امریکہ میں دیکھ لیں، اگر ایک ہی مجرم اگر ایک ریاست سے باقی دوسری ریاست میں چلا جائے، امریکہ ہی کی دوسری ریاست میں، تو جو پہلی ریاست جہاں سے باقی گیا تھا وہ گرفتار کر نہیں سکتی جب تک قوانین موجود نہ ہو۔ ایک ہی امریکہ میں جو جتنی ریاستیں مختلف قوانین ہیں ان کے، سمجھ آئی؟ وہ انسانیت کے نیچے سب کچھ جمع کر چکے ہیں کہ انسان کے لیے صرف انسان قانون بنا سکتا ہے۔ دور جاہلیت بہت اچھا دور تھا ان کے مقابلے میں۔ قرآن نے جاہلیت اولا کہا ہے، اس کا مطلب ثانیہ ثالثہ جاہلیت نے آنا ہے، جاہلیت اخرى نے آتی رہے گی۔ وہ تو جاہلیت اولا تھی، وہ لوگ شراب پیتے تھے، کوئی اچھی چیز سمجھ کے نہیں پیتے تھے۔ بعد والے دور میں اسلام نے اتنی محنت کی، اور اسلام کی اتنی محنت ہوئی، لوگ زنا کرتے تھے لیکن گناہ ہی سمجھتے تھے۔ لیکن آج انسانیت کے نام سے جو مذہب آ چکا ہے نا، وہ شراب کو بے عینی ہی حلال سمجھتا ہے، زنا کو بے عینی ہی حلال سمجھتا ہے، نکاح کو گناہ سمجھتا ہے۔ آپ کے ملک کے اندر دوسرا جو نکاح ہے اس کو گالی بنا دیا گیا ہے کہ نہیں؟ پہلی بیوی سے پوچھے بغیر اگر بندہ نکاح کرے اور اس کی پہلی بیوی عدالت چلی جائے تو وہ گرفتار ہو جاتا ہے پہلا شوہر۔ اور باقاعدہ قانون پہلے سے موجود تھا 1961 سے، لیکن امپلیمنٹیشن آج کل زوروں پر ہے اس کی۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ ہمارے پورے خاندانی نظام کو تباہ کرنے کی ایک سازش شروع ہو چکی ہے۔ وہ انسانیت کے نیچے سارا کچھ لا چکے ہیں۔ کیوں؟ وہ عیسائیت کا نعرہ نہیں لگا سکتے، یہودیت کا نعرہ نہیں لگا سکتے، کسی مذہب کا نعرہ نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ ان کے پاس سرچشمہ موجود نہیں۔ انہوں نے ہیومنزم کا، انسانیت کا نعرہ لگا دیا ہے۔ اب ان سے پوچھو تمہارے پاس سرچشمہ کیا ہے؟ کہ ہم بنائیں گے نا، ہم انسان ہیں، انسان کے لیے بنائے۔